دشمن فوجیں مدینے کی سرحد پر۔ ہجرت کا 5واں سال تھا، شوال کا مہینہ۔ دشمن فوج کے ہراول دستے اب مدینے کے قریب دکھائی دینے لگے۔ ابو سفیان کو امید تھی محمد احد پر ملیں گے، اب وہاں نہ ملے تو اس نے فوج کو مدینے کی طرف بڑھایا۔ مدینے کے قریب پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ غطفان اور کچھ دوسرے قبیلے احد کے پاس ٹھہرے۔ دشمن فوج کی ٹولیاں مدینے کی طرف چلیں کہ مسلمانوں کا کچھ حال معلوم ہو۔ وہاں پہنچے تو ایک نئی چیز دیکھی، ایسی چیز جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ان کی عقلیں حیران تھیں کہ یہ کیا، یہ تو خندق ہے، مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھودی ہے، تو کیا ہمارا لشکر اس پار نہ جا سکے گا؟ جس کے لیے اتنا جتن کیا گیا، جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے گئے، کیا وہ کام نہ ہو سکے گا؟ کیا یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا؟ کیا محمد زندہ بچ جائے گا؟ ٹولیاں لوٹ لوٹ کر فوج میں آئیں، لوگوں کو یہ نامبارک خبر سنائی۔ جس نے سنا دنگ رہ گیا، بخدا یہ تو بالکل نئی ترکیب ہے، عرب میں تو کبھی اس کا رواج تھا بھی نہیں۔ اسلامی فوج اپنی چوکیوں پر۔ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا دشمن آ گئے ہیں، وہ اپنی چوکیوں پر چوکنا ہو گئے۔ کوہ صلا کے دامن میں ایک خیمہ نصب کیا گیا، سرخ رنگ کا خیمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے، وہاں بیٹھ کر جنگ کا نقشہ بنایا۔ اسلامی فوج 3000 تھی، اس کو آپ نے کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ ٹولیاں خندق کی دیکھ بھال پر مقرر کی۔ خندق کے جن حصوں پر زیادہ اندیشہ تھا وہاں خصوصی طور سے کچھ لوگوں کو پہرے پر لگایا۔ بقیہ فوج دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہوئی۔ خندق کی طرف رخ تھا، تیر کمان ہاتھوں میں تھے۔ خندق پار کرنے کی ناکام کوشش اور دشمن فوج میں بے دلی۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ قریش نے بہت کوشش کی خندق پار کر لیں، لیکن ناکام رہے۔ جانباز مسلمانوں نے اس طرح تیر برسائے کہ ان سے کچھ نہ بن پڑا، تاب نہ لا کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب انہوں نے خندق کے اسی پار سے تیروں کی بوچھار شروع کر دی۔ پھر شام ہو گئی، وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو قریش نے پھر خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دن بھی ناکام رہے۔ اب وہ غصے سے بوکھلا گئے، دل ملاتے اور ہونٹ چباتے واپس گئے۔ انہیں اب یقین ہو گیا کہ اب ہمارا سارا کیا دھرا برباد گیا۔ آندھی طوفان کا بھی زور تھا، سردی بھی بلا کی تھی، جسم کٹے جا رہے تھے، رگوں میں خون جمع جا رہا تھا، اس لیے وہ اور غصے سے بدحواس تھے۔ مسلسل ناکامی اور پھر موسم کی سختی، فوج میں بے دلی پھیل گئی۔ جسے دیکھو یہی کہہ رہا تھا محمد پر اب قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ بنی قریظہ کی غداری۔ حوی بن اخطب نے یہ حال دیکھا تو بہت ڈرا۔ اس نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے انتھک کوشش کی تھی، نہ جانے کن کن مصیبتوں سے سارا انتظام کیا تھا۔ وہ گھبرا اٹھا، سوچنے لگا اگر فوج میں یوں ہی بے دلی پھیلی رہی، سپاہیوں کے حوصلے پست ہوتے گئے تو کیا ہوگا؟ تب تو ساری کوشش مٹی میں مل جائے گی۔ اس کے لیے تو فوراً کچھ کرنا چاہیے۔ وہ دوڑا ہوا ابو سفیان کے پاس آیا، اس سے کہا میری قوم بنی قریظہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور ان کی طاقت کا حال تمہیں معلوم ہے۔ ابو سفیان بولا تو دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، ان سے کہو محمد سے معاہدہ توڑ دیں۔ حوی تیزی سے بنی قریظہ کی طرف لپکا کہ کسی طرح ان کو پھسلائے، ان کو غداری پر آمادہ کر لے، انہیں توڑ کر اپنے میں ملا لے۔ بنی قریظہ کے سردار کو محسوس ہو گیا اسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا۔ فوراً اس نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، ہوئی سے ملنا گوارا نہ کیا۔ وہ تاڑ گیا تھا ہوئی کیوں آ رہا ہے۔ ہوئی پہنچا تو اس نے آواز دی، قسم دے دے کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ جوش دلانے کے لیے اس نے یہ بھی کہا مجھے معلوم ہے تم نے کیوں دروازہ بند کیا ہے، تمہیں ڈر ہے کہیں میں بھی نہ تمہارے پیالے میں شریک ہو جاؤں۔ کعب بن اسد کو غیرت آ گئی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہوئی نے کہا باہر کعب دیکھو تو میں تو تمہارے لیے کتنی بڑی عزت اور شہرت لے کر آیا ہوں، فوجوں کا ایک سمندر لایا ہوں، ٹھانٹے مارتا سمندر، سارا عرب امڑ آیا ہے، قریش اور غطفان کے بھی سب سردار آئے ہیں، سب ایک محمد کے خون کے پیاسے ہیں، سب نے عہد کیا ہے اس کا کام تمام کیے بغیر یہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ بنی قریظہ کے سردار کعب نے بڑی بے تنائی سے جواب دیا باخدا تم میری ناک کٹانی چاہتے ہو؟ میں تو محمد سے معاہدہ کر چکا ہوں، اب معاہدے کی خلاف ورزی مجھ سے نہ ہوگی،
محمد نے ہمیشہ میرے ساتھ وفاداری کی ہے۔ ہوئی مایوس نہ ہوا، وہ بار بار کعب کی غیرت کو بھڑکاتا رہا۔ اس نے کہا، آج پوری قوم کی لاج رکھنا تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، اس کی عزت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی ذلت بھی تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، اب تم ہی سوچ لو۔ یہ موقع ہاتھ سے دینے کا نہیں، بے جھجک تم محمد کا معاہدہ توڑ دو اور فوجوں کو راستہ دے دو، وہ سیلاب کی طرح بڑھیں گی اور منٹوں میں محمد اور اس کی فوج کو کھلیان کر دے گی۔ پھر پورے عرب پر ہمارا اثر ہوگا، اپنے مذہب کے لیے بھی راستہ صاف ہو جائے گا، مدینے کی ساری دولت اور جائیداد پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ اس بار کا وار بیکار نہ گیا، اس بار ہوئی کا جادو چل گیا۔ کعب اپنی انسانیت کو ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، لیکن ابھی وہ ہچکچا رہا تھا۔ غداری کا برا انجام اسے ستا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر کہیں قریش و غطفان ہار گئے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو اپنا اپنا راستہ پکڑیں گے، میں تن تنہا رہ جاؤں گا، پھر تو میری بری گت بنے گی، بنو نذیر اور بنو قینوقا کی طرح میں بھی ذلیل ہو جاؤں گا۔ لیکن جلد ہی یہ اندیشہ بھی دور ہو گیا۔ ہوئی نے کہا، خدا نہ خواستہ اگر ہم ہار گئے اور قریش میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تو میں خیبر چھوڑ دوں گا، یہیں آ کر تمہارے ساتھ رہوں گا، جو کچھ سامنے آئے گا تمہارے ساتھ میں بھی جھیلوں گا۔ کعب کو اب اطمینان ہو گیا، وہ غداری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہوئی کامیابی سے مسرور فوج میں پہنچا، وہاں لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ اسے اب یقین تھا کہ فتح اپنے ہاتھ میں ہے، اب فتح میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ بنی قریظہ تیار ہو جائیں۔ بنی قریظہ کی غداری کی خبر آنن فانن پھیل گئی۔ یہ خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک نئے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اب ان کا لشکر بھی خطرے میں تھا، شہر بھی خطرے میں تھا، رسد رسانی کے لیے اب کوئی راستہ نہ تھا۔ دشمن کا اندیشہ بھی بڑھ گیا تھا، کیونکہ حملے کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا تھا۔ اس راستے سے دشمن کے لیے شہر میں گھسنا آسان ہو گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے حضرت زبیر بن عوام کو دوڑایا۔ وہ پہنچے تو وہاں بڑی دھوم دھام تھی، ایک عجیب جوش و خروش تھا، ہر ایک جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آپ نے اطمینان کے لیے پھر اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو بھیجا کہ بنی قریظہ کے سردار سے بات کریں۔ سعد بن عبادہ خزرج کے سردار تھے اور سعد بن معاذ اوس کے۔ یہ بنی قریظہ کے حلیف بھی تھے، یعنی ان سے معاہدہ تھا۔ ان لوگوں سے آپ نے فرمایا، اگر خبر صحیح ہو تو اشاروں کی زبان استعمال کرنا کہ مسلمانوں میں بے دلی نہ پھیلے، ورنہ بلند آواز سے اعلان کر دینا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو صورتحال بہت افسوسناک تھی۔ وہ لوگ بے وفائی اور غداری کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سردار کی حالت تو سب سے زیادہ شرمناک تھی۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے آپ کی بے ادبی کر رہا تھا۔ اس بدبخت نے یہاں تک کہا، کون ہے اللہ کا رسول؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم کون ہے اللہ کا رسول، ہم تو بس محمد کو جانتے ہیں، اور محمد سے ہم سے کوئی عہد معاہدہ نہیں۔ جان نثاروں کو جوش آ گیا، صورتحال بہت نازک ہو گئی، قریب تھا وہیں جنگ چھڑ جائے۔ حضرت سعد بن معاذ نے اپنے ساتھیوں کو سنبھالا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے، یہ کیا ہے؟ ہمارے اور ان کے تعلقات تو اس سے بھی زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ وہ جانثاروں کو لوٹ کر آپ کی خدمت میں لے آئے اور اشاروں میں یعنی کوڈ میں آپ کو صورتحال بتا دی، لیکن یہ خبر چھپنے والی کب تھی؟ نکلی ہونٹوں چڑی کوٹھوں۔ ساری فوج میں اس کا چرچا ہو گیا، مدینہ میں ہر طرف اس کا شہرہ ہو گیا، سب پر بے دلی چھا گئی، ہر طرف مایوسی پھیل گئی۔ جسے دیکھیے یہی کہہ رہا تھا، خندق تو خوب تیار ہوئی، لیکن اب خندق سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو بنی قریظہ کے قلعے سے حملہ ہوگا، ہائے اب کیا بنے گا؟ اب معاشرہ بہت سخت تھا۔ اسی حال میں کئی دن گزر گئے، دشمن مدینے کے گرد گھیراؤ ڈالے رہے۔ یہ بڑا ہی کٹھن وقت تھا، مسلمانوں پر کئی فاقے گزر گئے، تاب نہ لا کر وہ بلبلا اٹھے۔ پیارے نبی کو اندیشہ ہوا کہیں ساتھی ہمت نہ ہار جائیں۔ آپ نے غطفان کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ اگر تم لوگ جنگ نہ کرو اور واپس چلے جاؤ تو مدینے کی تہائی پیداوار تم کو دیں گے۔ غطفان بخوشی راضی ہو گئے، بات پکی کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے، مگر وہ تہائی پر تیار نہ تھے۔ انہوں نے آدھی پیداوار کا مطالبہ کیا۔ ابو سفیان ان باتوں سے بالکل بے خبر تھا۔ آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلایا، ان سے مشورہ کیا۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو انکار کی مجال نہیں، آپ کا فیصلہ ہے، جب بھی تسلیم ہے، اور اگر یہ ارادہ ہم لوگوں کے خیال سے ہو تو کچھ عرض کرو۔
آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو تم ہی لوگوں کے لیے کر رہا ہوں اے میرے ساتھ، میں نے سوچا اس طرح دشمن کا دباؤ کچھ کم ہو جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا، بولے جب ہم کافر تھے تب تو کوئی ہم سے کچھ نہ لے سکا، اللہ کے رسول اب تو آپ کی برکت سے ہمارا درجہ اور بلند ہو گیا، ان کے لیے تو ہمارے پاس اب صرف تلوار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمت دیکھی تو آپ کو اطمینان ہو گیا، غطفان سے معاہدے کا ارادہ چھوڑ دیا اور ان کے آدمی واپس چلے گئے۔ قبیلہ غطفان کا ایک رئیس تھا، نعیم بن مسعود، وہ اندر ہی اندر مسلمان ہو چکا تھا، مگر قبیلے والوں کو خبر نہ تھی۔ وہ چھپ کر رات میں آپ کے پاس آیا، اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی اور عرض کیا، اللہ کے رسول میرے اسلام لانے کی کسی کو خبر نہیں، آپ جو چاہیں مجھ سے کام لیں۔ آپ نے فرمایا، نعیم اس طرح کہ تم تنہا آدمی ہو، جس طرح ہو سکے ان دشمنوں میں پھوٹ ڈالو کہ ان سے ہمیں نجات ملے، اس کے لیے تم جو چاہو کرو اور جو چاہو کہو۔ نعیم اسی وقت چلے گئے اور سوچتے رہے، کیا کروں، کس طرح دشمنوں میں پھوٹ ڈالوں، کس طرح ان کے ناپاک عزائم کو ناکام کروں۔ دشمنوں میں اب ایک نیا جوش تھا، ان کے حوصلے پہلے سے کہیں زیادہ بلند تھے، انہیں سردی کی سختی کی ذرا فکر نہ تھی، خندق کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اب بنی قریظہ ان کے ساتھ تھے، اب دل کے ارمان نکالنا آسان تھا۔ پیدل فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، وہ ہر طرف سے اسلامی فوج کو گھیرے ہوئے تھی کہ وہ کہیں آ جا نہ سکیں اور بے بس ہو کر رہ جائیں۔ سوار فوج ادھر ادھر پھر رہی تھی اور مسلمانوں پر بے دردی سے تیر برسا رہی تھی۔ حضرت صفیہ کی حیرتناک شجاعت۔ مسلمان سخت پریشان تھے، وہ بالکل گھر کر رہ گئے تھے، خوف اور بے چینی الگ تھی۔ دن رات یہودیوں کا خطرہ تھا، یہ خطرہ بیرونی دشمنوں کے خطرے سے بھی بڑھ کر تھا۔ عورتیں اور بچے شہر کے ایک قلعے میں تھے، بنی قریظہ سے خطرہ تھا کہیں وہ رات میں ان پر حملہ نہ کر دیں۔ آپ نے کچھ آدمیوں کو مقرر فرمایا کہ رات بھر مدینہ میں گھوم گھوم کر پہرا دیں۔ یہودیوں نے غداری کی تو مسلمانوں کی خبریں جاننے کی بھی انہیں فکر ہوئی، وہ چاہتے تھے کمزور جگہ معلوم ہو جائے تاکہ حملے میں آسانی ہو اور ناکامی نہ ہو۔ یہودیوں کی ایک ٹولی اسی غرض سے نکلی، مسلمانوں نے اسے دیکھ لیا، انہوں نے پیچھا کیا اور وہ بھاگ نکلے۔ عورتیں اور بچے جس قلعہ میں بند تھے وہ قلعہ بنی قریظہ کے قریب ہی تھا۔ بنی قریظہ نے سوچا مسلمان تو فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، موقع اچھا ہے، قلعے پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایک یہودی قلعے تک آ گیا، چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ قلعے میں حضرت صفیہ بھی تھی، یہ آپ کی پھوپھی تھی، ان کی نظر اس یہودی پر پڑ گئی۔ عورتوں کی حفاظت کے لیے حضرت حسان مقرر تھے، وہی حضرت حسان جو بہت اچھے شاعر تھے، پیارے نبی کی طرف سے دشمنوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس یہودی کو دیکھ کر حضرت صفیہ گھبرائیں، حضرت حسان سے کہنے لگی، دیکھیے یہ یہودی یہاں گھوم رہا ہے، جلدی سے جائیے اسے قتل کر دیجیے، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو ہمارے بارے میں اطلاع دے دے گا۔ ہمارے جانباز اور سرفروش مجاہدین تو لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکیں گے، اگر یہ بچ کر چلا گیا تو ہم پر بڑی مصیبت آ جائے گی۔ حسان ذرا ہمت کے کچے تھے، بولے، عبد المطلب کی بیٹی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم تو جانتی ہو میں اس کام کا آدمی نہیں، اور کوئی شکل تھی نہیں۔ حضرت صفیہ نے خود ہی خیمے کا ایک بانس اکھاڑا اور چپ کے باہر آ گئی، جا کر یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لوٹ کر وہ قلعے میں آئی، حسان سے کہا، وہ مرد ہے، میں نے اسے ہاتھ لگانا اچھا نہیں سمجھا، جائیے اس کے جسم سے ہتھیار اتار لائیے۔ حسان نے قدر بے اعتنائی سے جواب دیا، عبد المطلب کی بیٹی جانے بھی دو، مجھے اس کے ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت صفیہ نے دوبارہ کہا، اچھا جائیے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیجیے تاکہ یہودی مروب ہو جائیں۔ حضرت حسان اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، مجبوراً یہ کام بھی حضرت صفیہ کو خود ہی کرنا پڑا۔ حضرت صفیہ کا سوچنا صحیح نکلا، اس لاش کو دیکھ کر یہودی سمجھے معلوم ہوتا ہے قلعہ میں کچھ فوج بھی ہے، پھر انہیں حملے کی ہمت نہ ہوئی۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، حالات سخت ہوتے جا رہے تھے، فاقے پر فاقے ہو رہے تھے، راتوں کو سونا حرام تھا، ہر آن جان کا اندیشہ تھا۔ اسلامی فوج میں منافق بھی موجود تھے، ایسے میں وہ بھلا کہاں چھپ سکتے تھے، آ کر پیارے نبی سے اجازت مانگتے
کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں، بال بچے خطرے میں ہیں، ہمیں شہر جانے دیجیے۔ خود تو وہ لوٹنا چاہتے ہی تھے، مخلص ساتھیوں کو بھی بہکاتے، ان کو جان کا خوف دلاتے، پیارے نبی سے بدگمان کرتے، کہتے محمد نے بھی ہمیں خوب بہکایا، خوب ہرے ہرے باغ دکھائے، کہتے تھے قیصر و کسرا کے خزانے ملیں گے۔ آج یہ حال ہے کہ ضرورت کے لیے بھی باہر نکلنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ بنی قریظہ کی غداری کو کئی دن گزر گئے، دشمن فوجیں بے تاب تھیں، ان کے تیار ہونے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ قلعے میں سے حملے کا راستہ دیں اور یہ دل کے ارمان پورے کریں، لیکن اس وقت تک کیا کرتے ہیں؟ خندق کو پار کرنا تو ان کے بس سے باہر تھا، باہر سے ہی وہ تیر پتھر برساتی رہیں۔ حضرت علی کی مثالی بہادری۔ خندق کی چوڑائی ایک جگہ کچھ کم تھی اور وہاں کوئی پہرا بھی نہیں تھا۔ دشمنوں نے موقع غنیمت جانا، اسی طرف سے حملہ کرنا چاہا، پوری تیاری سے آگے بڑھے، گھوڑے کدا کر اس پار پہنچے، غرور سے سینے تنے ہوئے تھے۔ ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرما بھی تھا، زرار بھی تھا، عرب کا مشہور بہادر عمرو بن عبد ود بھی تھا۔ یہ 1000 شہ سواروں کے برابر مانا جاتا۔ یہی پہلے آگے بڑھا، اس نے زور سے للکارا، ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جواب دیا، میں ہوں میں۔ پیارے نبی نے فرمایا، ارے علی، یہ امر ہے، کچھ خبر بھی ہے؟ حضرت علی نے کہا، ہاں میں خوب جانتا ہوں یہ امر ہے۔ آپ نے خود مبارک ہاتھوں سے انہیں اپنی تلوار عنایت کی، سر پر امامہ باندھا اور ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا علی کی مدد فرما۔ اب حضرت علی امر کے مقابلے میں تھے۔ امر ہنسا اور بولا، کیوں بھتیجے، میرا تو دل چاہتا نہیں کہ تمہیں ماروں۔ حضرت علی نے جواب دیا، لیکن میری تلوار تو بے چین ہے تمہارا خون پینے کے لیے۔ امر اب غصے سے بے تاب تھا، اس نے پوری طاقت سے تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی نے تلوار کو ڈھال پر روک لیا اور خود بڑھ کر وار کیا۔ لوگوں نے دیکھا امر اب خاک و خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ پورا میدان گونج اٹھا۔ کچھ دیر امر کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا، لیکن پھر سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس حملے میں دشمنوں کو ناکامی تو ہوئی، لیکن خندق کو پار کر لینا ان کے لیے کم خوشی کی بات نہیں تھی۔ اب بہتوں کے حوصلے بڑھے، دوسرے بہادروں نے بھی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کیا اور خندق کے اس پار جا کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہا۔ سورج ڈوب چکا تھا، تاریکی پھیل چکی تھی، دشمنوں کا ایک دستہ خندق کی طرف بڑھا۔ آگے آگے نامی بہادر نوفل تھا۔ خندق پر پہنچ کر اس نے گھوڑا کدایا کہ اس پار ہو جائے۔ گھوڑا خندق میں گرا، نوفل کا سر پس کر رہ گیا۔ عبرتناک انجام سامنے تھا۔ اب ساتھیوں کو کہاں ہمت ہو سکتی تھی، الٹے پاؤں واپس ہو گئے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے پاس کہلا بھیجا، نوفل کی لاش واپس کر دی جائے، بدلے میں 1 خوں بہا یعنی 100 اونٹ دیا جائے گا۔ پیارے نبی نے جواب دیا، اٹھا لے جاؤ اسے، ہمیں اس کا خوں بہا نہیں چاہیے، اس کی لاش بھی پلید ہے، اس کا خوں بہا بھی پلید ہے۔ مشرکوں نے اپنی وہ لاش اٹھائی اور واپس چلے گئے، لیکن اب بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے، دن رات خندق پار کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹولیاں بنائیں، وہ ٹولیاں خندق پر منڈلاتی رہتی، جہاں ایک ٹولی واپس جاتی دوسری آ پہنچتی۔ کئی راتیں مسلمانوں پر ایسی گزری کہ خدا کی پناہ۔ گھروں میں عورتیں بے کل تھیں، بچے بلبلا رہے تھے۔ اوف، ذرا سوچو تو صحیح، ان جانثاروں پر کیا بیتی ہوگی جو خطرات کے نرغے میں تھے۔ لگاتار تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی اور موت انہیں دبوچ لینے کے لیے اپنے پنجے کھولے کھڑی تھی۔ وقت بڑا ہی نازک تھا، عرب کی ساری طاقتیں ایک ہو گئی تھیں حق کو مٹا دینے کے لیے۔ ایسے میں آپ کا بھروسہ صرف خدا پر تھا۔ آپ خدا سے گڑ گڑاتے، ہاتھ پھیلا کر مدد کے لیے دعائیں کرتے، صبر و ہمت کی بھیک مانگتے اور اسلام کو غالب کرنے کی درخواست کرتے۔ سروں پر موت منڈلا رہی تھی، دشمن طاق میں لگے تھے کہ مسلمان ذرا بھی غافل ہوں، حملے کا ذرا موقع ملے اور وہ بے تحاشا ٹوٹ پڑیں۔ ایسے برے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ میں بہادرانہ حصہ لے رہے تھے۔ آپ نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دی تھیں جو دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرتی۔ ایک حصہ خود آپ کی نگرانی میں تھا۔ آپ دشمن کو تیروں سے روک رہے تھے، ذرا بھی ہٹ کر دم نہ لیتے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی
اور وہاں سے ہٹنا پڑتا تو اپنی جگہ دوسرے کو کھڑا کر دیتے، جو ہی ضرورت پوری ہو جاتی فوراً آ کر اپنی جگہ سنبھال لیتے۔ اس طرح ایک طرف تو آپ ساتھیوں کی ڈھارس بندھا رہے تھے، دوسری طرف بلند ترین انسانیت کا نمونہ پیش فرما رہے تھے۔ لڑائی کا آخری دن بڑا ہی سخت گزرا۔ تمام دن زوروں کا مقابلہ رہا۔ دشمن کے ماہر تیر انداز خندق کو گھیرے کھڑے تھے اور بے تکان تیر اور پتھر برسا رہے تھے۔ مسلمان تھک کے چور تھے، بھوک پیاس سے بدحال تھے، لیکن اپنی جگہوں پر پہاڑ کی طرح اٹل تھے، ذرا بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتے۔